عوام الناس 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور جو سالکین ہوتے ہیں وہ 10 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. وہ کہتے 5 فرض نمازیں تو ہیں ہی، مگر محبت کی وجہ سے اشراق کی بھی پابندی، چاشت کی بھی پابندی، اوابین کی بھی پابندی، تہجد کی بھی پابندی، اور پھر ایک نماز جس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے عباس لانوں کو سکھائی. فرمایا چچا جان ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیجئے، نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کے دن، نہ ہو سکے تو مہینے میں، نہ ہو سکے تو سال میں، اور آخر پر فرمایا چچا جان یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ یہ نماز پڑھ لیجیے. ہمارے بعض ایسے بھی مشائخ گزرے ہیں جن کے بارے میں ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ ہر رات تہجد کے وقت میں صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے. ہر رات میں صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے. تو سالک کو چاہیے کہ وہ محبت کی وجہ سے کچھ اور نمازوں کو بھی اپنے اوپر لازم سمجھے. یہ فرض نہیں ہے مگر محبت کے میدان میں ضروری ضرور ہیں. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سئل الحسن البصری این تعرف فی نفس الکتاب ان محبت اللہ فرض. حسن بصری رحمۃ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ جی قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت فرض ہے؟ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کہیں نہیں دیا کہ مجھ سے محبت کرو، امر کا صیغہ نہیں فرمایا. ہاں یہ جملہ خبریہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. یہ تو خبر دی جا رہی ہے، اطلاع دی جا رہی ہے. تو مفسرین نے خوبصورت جواب دیا کہ جو حسین ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سے کسی کو نہیں کہتے کہ تم ہم سے پیار کرو. وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو ہمارے حسن کا پتہ چل جائے گا وہ ہم سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا ہوگا ہم سے محبت کیے بغیر پھر رہ ہی نہیں سکتا. اس لیے اطلاع دے دی، خبر دے دی. چنانچہ سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ قرآن مجید کی کس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت فرض ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. کئی ساری محبتوں کا تذکرہ کر کے آخر پر کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ. اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہیں فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، حتی کہ اللہ اپنا امر بھیجے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بندے کو سزا ملتی ہے واجب کو چھوڑنے کے اوپر. جب سزا کا معاملہ بتلا دیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت بھی بندے پر لازم ہے. تو یہ فرض ہے ہم میں سے ہر ایک پر کہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرے. اور یاد رکھنا کہ جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کو دنیا کی تمام نعمتیں مل گئیں. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. جس نے اللہ سے اللہ کو مانگ لیا اب اس کو مزید اور کیا چاہیے؟ ہر چیز اس کو مل جاتی ہے. ذرا غور کیجئے گا، لما توفی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، ارسل اللہ عز وجل الی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا حاجہ. اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تسألنی ایہا، مجھ سے مانگو اگر کوئی ضرورت ہے.
فقال سلیمان نے اسلام نے جواب دیا اسأل اللہ ان یجعل قلبی یحبہ کما کان قلب ابی داود یحبہ، میں یہ مانگتا ہوں کہ میرا دل بھی اللہ سے اسی طرح محبت کرے جیسے میرے والد داؤد علیہ السلام کا دل اللہ سے محبت کرتا تھا۔ اب ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ پوچھوا رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ دنیا کا بہت کچھ مانگ سکتے تھے مگر نہیں، انہوں نے ایک ہی چیز مانگی، اللہ میں ایسا دل مانگتا ہوں جو اس طرح محبت کرے آپ سے جیسے داؤد علیہ السلام کا دل آپ سے محبت کرتا تھا۔ وَأَن يَجْعَلَ قَلْبِي يَخْشَاهُ كَمَا كَانَ قَلْبُ أَبِي دَاوُودَ يَخْشَاهُ، اور وہ آپ سے اس طرح ڈرنے والا ہو جیسے داؤد علیہ السلام کا دل ڈرنے والا تھا۔ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو پسند فرما لیا۔ وَآتَاهُ مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اللہ نے ان کو دنیا کی ایسی سلطنت عطا کی، اس جیسی سلطنت بعد میں کسی کو ملے گی۔ تو مانگی تو اللہ کی محبت، اللہ نے دنیا کی سلطنت جھنگے میں دے دی۔ ہم بچپن میں اپنے محلے کے دکاندار کے پاس جاتے تھے نا کوئی چیز خریدنے، تو وہ چیز ہمیں تول کے دیتا تھا، پھر کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے دے دیتا تھا۔ تو ہم بہت چھوٹے تھے، 3 سال اتنی عمر ہوگی، تو ہم اس سے پوچھتے تھے یہ کیوں دیتے ہیں؟ تو وہ کہتا تھا یہ جھنگا ہے۔ تو امی سے آگے میں نے پوچھا کہ امی یہ جھنگا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیونکہ وہ تمہارے ابو کا دوست ہے نا، تو تم اس سے کوئی چیز لینے جاتے ہو تو سودا الگ دیتا ہے، یہ محبت کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ مانگنے والے نے اللہ سے اللہ کی محبت مانگی، اللہ نے اپنی محبت بھی عطا فرما دی، اور دنیا کی ایسی سلطنت اللہ نے اپنی محبت کے اظہار پر عطا فرما دی۔ یہ تو راستے کی چیز ہے، تمہارے قدموں میں ہم ڈال دیں گے، پتہ چل جائے جو میری محبت مانگتا ہے دنیا اس کے قدموں میں خود ہی آ جایا کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ بات ذرا دل کے کانوں سے سننے والی ہے۔ اوحی اللہ تعالی الی داؤد علیہ السلام، اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، انک تستکثر مسألتی ولا تسألنی ان احول لک شوق، اے میرے داؤد علیہ السلام دعائیں تو بڑی مانگتے ہیں، بہت چیزوں کا سوال کرتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا شوق اپنی محبت بھی دے دوں؟ قال یا رب وما الشوق، پوچھا اے اللہ وہ شوق کیا چیز ہے؟ قال انی خلقت قلوب المشتاقین من رضوانی واتممتها بنور وجہی فجعلت اسرارهم موضع نظری الی الارض وقطعت من قلوبهم طرقا ينظرون به الى عجائب قدرتی فیزدانون فی کل یوم شوقا الی ثم ادعو نجباء ملائکتی، میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اپنے شوق ان کے دلوں میں عطا کیا، اور اپنے چہرے کے نور کے ساتھ ان دلوں کو منور کیا، اور ان کو میں نے زمین میں اپنے دیکھنے کی جگہ بنائی۔ جیسے ہم آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین پر اپنے اولیاء اللہ کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنے دیکھنے کی جگہ بنائی، ان کے دلوں میں میرا شوق ہر دن بڑھتا ہے۔ پھر میں اپنے مقرب معزز ملائکہ کو میں نے بلایا، فَإِذَا أَتَوْنِي خَرُّوا لِي سُجَّدًا، جب وہ ملائکہ آئے تو میرے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فَأَقُولُ، میں کہتا ہوں، إِنِّي لَمْ أَدْعُكُمْ لِعِبَادَتِي، میرے فرشتوں میں نے تمہیں عبادت کے لیے نہیں بنایا۔ ارفعوا رؤوسکم،
تم اپنے سر سجدوں سے اٹھا لو. آرکم قلوب المشتاقین الیہ، میں تمہیں اپنے چاہنے والوں کے دلوں کو دکھاتا ہوں. فوعزتی وجلالی ان السماوات لتضیء من نور قلوبہم کما تضیء الشمس لأہل الدنیا. مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم کہ ان اولیاء اللہ کے دلوں میں جو اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ فرشتوں کے سامنے اس طرح منور ہوتے ہیں جیسے دنیا والوں کے سامنے سورج منور ہوا کرتا ہے. جب فرشتے دیکھتے ہیں نا تو ان کو اولیاء اللہ کے دل اس طرح نظر آتے ہیں جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے، ایسے منور ہوتے ہیں وہ. قیل او اللہ تعالی الی داؤد علیہ السلام قل شبان بنی اسرائیل. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو یہ بات کہہ دیجئے، لم تشغلون نفوسکم بغیری وانا مشتاق الیکم. تم میرے سوا غیر کی محبتوں میں بھاگتے پھرتے ہو اور میں تمہاری طرف مشتاق ہوں. ما ھذا الجفا، یہ کیا بے وفائی ہے. ولو یعلم المدبرون انی کیف انتظاری لہم، اگر وہ لوگ جان لیتے جو میرے در سے پیٹ پھیر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ان کے واپس آنے کا کتنا انتظار ہوتا ہے. ورفقی بہم، اور مجھے کتنی ان کے ساتھ نرمی، و محبتی لترک معاصیہم، اور کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دیں. لماتو شوقا الیہ، تو وہ میرے شوق محبت میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور پھر آگے ایک عجیب بات فرمائی، اے داؤد علیہ السلام، جو میرے در سے پیٹ پھیر کے جاتے ہیں، اگر مجھے ان کا اتنا انتظار ہوتا ہے، هذه ارادتی للمدبرین انی فکیف ارادتی للمقبلین علیہ، میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جو اپنا چہرہ میری طرف کر کے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جو گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کے در سے غافل ہو جاتا ہے، جو پیٹ پھیر بیٹھتا ہے، اللہ اس کا انتظار فرماتے ہیں. تو جو قدم اٹھائے گا اللہ کے در پر جانے کے لیے، پہنچنے کے لیے، راتوں کو جاگے گا، آنکھیں نیند کو ترس رہی ہوں گی، مصلے پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کو اپنے اس بندے پہ کتنا پیار آئے گا.